السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں پھر سے آپ لوگ کے پاس ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایز یوزول ہر ہفتے کچھ نہ کچھ نیا انفارمیشن کلیکٹ کر کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات، انفارمیشن کلیکٹ کرنے کا میرا جو خود کا مقصد ہے، سب سے پہلے خود کچھ سیکھنا، اس کے بعد دوسروں تک پہنچانا، اور یہی ہر انسان کا ہونا بھی چاہیے۔ ویڈیو بنانے کا سب سے پہلا مقصد میرا یہی ہوتا ہے کہ میں خود اپنے نالج کو گین کروں زیادہ سے زیادہ۔ الحمدللہ ہو بھی رہا ہے، اور میرے ذریعے سے شاید کوئی اور بندہ سیکھ جائے، ایک بندہ دو بندہ ہی سیکھ جائے تو کافی ہے۔ تو آج کا جو بیسیکلی ٹاپک ہے، وہ ٹاپک بھی یہی ہے: وسیلہ، ذریعہ، صدقہ۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وسیلے سے، اللہ کے نبی کا وسیلہ لیتے ہیں، اللہ کے صحابہ کا وسیلہ لیتے ہیں، ولیوں کا وسیلہ لیتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ لے کر کے دعا کرتے ہیں۔ تو وسیلے میں بھی اس پوری دنیا میں بہت سارا اختلاف ہے، جھگڑا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وسیلہ لینا صحیح ہے، کچھ کہتے ہیں کہ غلط ہے۔ تو اس میں اختلافات ہے۔ میرا پرسنلی ماننا ہے، جہاں تک جو میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، کہ وسیلہ لینا بالکل صحیح ہے، درست ہے، جائز ہے۔ تو اس کے بارے میں آج انشاءاللہ تعالیٰ کچھ جانکاری آپ لوگوں کے پاس شیئر کروں گا کہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ کے نبیوں کا وسیلہ، صحابہ کے وسیلہ لینا صحیح ہے یا نہیں۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا انفارمیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ لوگ جنرلی بھی دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، نبیوں کو پیدا کیا، آسمان، سورج، چاند، ستارے، جو کچھ بھی اللہ نے اس دنیا میں بنایا اور بنائے گا، وہ سب میرے نبی کے صدقے بنایا۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور کو بنایا، اپنے محبوب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، اور انہی کے صدقے پورے کائنات کو بنایا۔ اور اگر آپ حدیث و قرآن کو چھوڑ دیجئے، جنرلی بھی دیکھیں اگر آپ، تو جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح کو کون قبض کرتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ خود روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف حکم دیتا ہے، روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا کام ہے روح قبض کرنا۔ اگر کام ڈائریکٹ ہی کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود ہی کر لیتا، لیکن اللہ نے فرشتے کو مقرر کیا ہے۔ انتقال ہونے کے بعد جب کوئی انسان مسلمان قبر میں جاتا ہے تو ان سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں۔ تو کیا سوال و جواب اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے قبر میں آ کر کے؟ نہیں، اس کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ جنت میں جنتیوں کا خدمت کرنے کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ جن لوگوں کو جہنم میں لے کر کے جایا جائے گا، ان کے لیے بھی اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ تو ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دین پھیلانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام پیدا کیے۔ اگر دین پھیلانا ہی ہوتا اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ، تو اتنے نبیوں کو کیوں پیدا کیے؟ کسی کو اعلیٰ اللہ نے بنایا، کسی کو ادنا بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایک سمان بنا دیتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، اختلاف یہ ہے کہ وسیلہ صحیح نہیں ہے، جو بھی ہے ڈائریکٹ مانگو، تو ڈائریکٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے دلیل کی طرف کہ کیا بہت ایسے لوگ، میرا بھی پریکٹیکل ایکسپیرینس خود کا بھی ہے، ابھی میں دبئی میں رہ رہا ہوں، تو ادھر بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ تو جہالت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے، آپ کے اندر جاہلیت بھرا ہے، تو آپ ایسے ہی سوال و جواب کرو گے۔ اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، لیکن آپ کو علم نہیں ہے کہ وسیلے سے دعا مانگنا صحیح ہے یا غلط۔
یا پھر آپ جانتے ہیں آپ کا عقیدہ الحمدللہ ایمان ہے، لیکن آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ وسیلے سے دعا مانگنا، اگر سامنے والا یہ پوچھ دے گا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، پر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ جواب نہیں دے پاؤ گے۔ تو سب سے بڑا چیز ہے علم، علم ہونا ضروری ہے۔ لوگ اس طریقے سے پوچھتے ہیں کہ اس کا دلیل دو، وسیلے سے کہاں ہے، تو سب سے پہلے چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہاں پہ ارشاد فرماتا ہے کہ وسیلے سے دعا مانگنا صحیح ہے یا غلط؟ تو قرآن میں موجود ہے، آپ ایک بار قرآن کو اوپن کیجئے، سورہ نمبر 5، سورہ مائدہ، آیت نمبر 35۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ ہے سورہ مائدہ کا آیت نمبر 35۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ اللہ کی بھلائی تم کو ملے۔ یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کا ترجمہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے وسیلے کا ذکر کیا ہے۔ تو وسیلے سے دعا مانگنا بالکل جائز ہے، اور وسیلے سے دعا مانگنا چاہیے، چونکہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک جگہ اور قرآن شریف میں پڑھا ہے، میں صرف خود ہی نہیں پڑھتا ہوں، اس سے میں کسی بڑے عالم سے اس کا جانکاری اچھے طریقے سے لے لیتا ہوں، کیونکہ قرآن کو صرف پڑھنے سے نہیں ہوتا، قرآن کو سمجھنا بھی پڑتا ہے۔ تو ایک اور جگہ میں نے پڑھا ہے، وہ ہے سورہ یاسین کا آیت نمبر 21۔ جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یاسین آیت نمبر 21 میں کہ تم ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی نیک نہیں مانگتے ہو، یعنی کہ تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے بندوں کی پیروی کرنا، سفارش کرنا، ایسے بندوں کی جو تم سے کوئی ڈیمانڈ نہ کرے۔ اب اس کو تھوڑا سا آسان کر کے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی عالم ہے، اب ہم ان کو کچھ دعا کے لیے کہتے ہیں کہ حضرات ہمارے گھر میں یہ پریشانی، آپ دعا فرما دیجئے، تو اس بندے نے ڈیمانڈ کر دی، تو ایسے لوگوں کی پیروی نہیں کرنا ہے، چاہے وہ عالم ہو، مفتی ہو، مولانا ہو۔ میں تو نہیں کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ایک اچھا عالم ہوگا، پرہیزگار بندہ ہوگا، وہ ڈیمانڈ کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 21، اے لوگوں، ایسے لوگوں کی پیروی کرنا جو کوئی ڈیمانڈ نہ کرے، جو پیسے کا مطالبہ، کسی بھی چیز کا مطالبہ کر دے، اس کو بلانا ہی نہیں ہے، اس سے کوئی کام کروانا ہی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ہم لوگ گھر پہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے کسی حافظ کو بلاتے ہیں، اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم 5,000 لیں گے یا 4,000 لیں گے، کچھ بھی، تو اس نے ڈیمانڈ کر دی، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی سے اسے 5,000 دیجیے، 10,000 دیجیے، 50,000 دیجیے، 1,000 دیجیے، 2,000 دیجیے، جو بھی دیجیے اپنی خوشی سے دیجیے، اور کوشش کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ دیا جائے۔ تو یہ قرآن مجید کی 2 آیتوں سورہ مائدہ اور سورہ یاسین سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ وسیلہ بالکل صحیح ہے، میرے نبی کے وسیلے کے بغیر اس کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو جو لوگ بکواس کرتے ہیں، کرنے دیجیے، اور جواب دیجیے، قرآن کو کھولیے، پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، تھوڑا تھوڑا جمع کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تھوڑا 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 اتنا بھر جائے گا کہ مت پوچھیے۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔